بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، ہمیشہ ہر دور میں قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا، گستاخ رسول کا، گستاخ قرآن کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں قرآن کو بار بار جلانے والا، قرآن کی بار بار بے حرمتی اور اس کی گستاخی کرنے والا، سر عام جس نے قرآن کو جلانے کی کوششیں کی، بلکہ اس نے متعدد بار پوری دنیا کے سامنے، عالمی میڈیا کے سامنے اس نے قرآن کو جلایا، تو اس کا انجام پھر کیوں برا نہ ہوتا؟ ناظرین، حالیہ دنوں میں قرآن جلانے والا، قرآن کی بے حرمتی کرنے والا ایک بدبخت جس کا نام سلوان ممیکا ہے۔ سلوان ممیکا گزشتہ روز اپنے گھر ناروے میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ اب اس کی ایسی حالت کس نے کی، اس کی تو ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی، مگر وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گیا اور جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ کے لیے جلتا ہی رہے گا آج سے۔ ناظرین، یہ سلوان ممیکا ہے کون تھا؟ سلوان ممیکا اصل میں یہ عراق کا رہنے والا تھا۔ عراق سے اس کا تعلق تھا، عراق کی ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس کے ساتھ یہ کام کرتا تھا، خود کو مسلمان کہلاتا تھا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے عراق سے سویڈن شفٹ ہو گیا۔ سویڈن میں آنے کے بعد وہاں پر اس نے اسلام سے بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیا، قرآن سے بیزاری، قرآن سے نفرت، نعوذ باللہ اسلام سے نفرت۔ وہ ویڈیوز میں اپنی یہ نفرت کا اظہار کرتا، مگر آہستہ آہستہ اس کا یہ نفرت کا انداز ویڈیوز کی بجائے سر عام پبلک میں کھڑے ہو کر اس نے نفرت کا اظہار کرنا شروع کیا، اور پھر یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے سر عام قرآن کو جلانا شروع کر دیا، اور اس نے ایک بار نہیں متعدد بار قرآن کو جلایا، قرآن کی گستاخی کی۔ اور سویڈن کی حکومت اس کو سپورٹ کرتی تھی، کیونکہ سویڈن کے قانون کے مطابق آزادی اظہار رائے کی آزادی ہے، کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، اور چاہے اس کے اندر کسی کی دل آزاری ہے، کسی کوئی اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے سر عام، تو اس کو آزادی ہے۔ تو یہ ناروے کا ایک قانون تھا، بلکہ پوری دنیا کے جو لبرل ممالک ہیں سب کا یہ قانون ہے، وہاں پر آزادی ہے، مگر کسی ملک میں مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے۔ یہ ان کے قانون ان کے اپنوں کے لیے ہیں، تو یہی قانون اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ حکومت کی سرپرستی میں، گورنمنٹ کی، سویڈن کی گورنمنٹ کی سیکیورٹی میں وہ قرآن کو جلاتا تھا، نعوذ باللہ۔ لاسٹ بار جب اس نے قرآن کو جلایا تو پھر مسلمانوں نے پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج کیا، سویڈن کے مسلمانوں نے بھرپور احتجاج کیا، اور اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ سویڈن کو اپنا قانون بدلنا پڑا۔ سویڈن نے قانون بنا دیا کہ ایسی آزادی نہیں ہے کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہو، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بات ہو، اس چیز کی آزادی نہیں ہے۔ تو پھر سویڈن نے یہ قانون بنا دیا۔ اس کے بعد یہ سویڈن کا رہنے والا تھا، سویڈن نے پھر اس کی نیشنلٹی ہی ختم کر دی۔ نیشنلٹی ختم کرنے کے بعد اس کو کہا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، تو پھر یہ مجبوراً سویڈن سے وہاں نکلا اور یہ ناروے میں چلا گیا۔ ناروے میں جانے کے بعد، اور یہ ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا، ایک خوف، ایک ڈر اس کے اوپر طاری تھا کہ مسلمان مجھے نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے اگر بچ گیا تو جس اللہ کے قرآن کی یہ بے حرمتی کرتا رہا، گستاخی کرتا رہا، اس اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے میں نہیں بچ پاؤں گا۔ تو یہ ہمیشہ ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی جیتا رہا، اور یہ ویڈیوز بھی اپنی بناتا تھا کہ میری یہ کنڈیشن ہے کہ میں خوف اور ڈر میں مبتلا ہو گیا ہوں، ڈپریشن کا میں شکار ہو گیا ہوں۔ تو پھر آج اس کا یہ انجام ہوا کہ اس کی لاش اس کے گھر میں، اس کی برآمد ہوئی مردہ حالت میں، وہ اپنے گھر میں پایا گیا، اور یہ پوری دنیا میں، یہ سوشل میڈیا پر، پورے مین سٹریم میڈیا پر یہ نیوز وائرل ہے کہ یہ شخص سلوان ممیکا جو متعدد بار قرآن کو جلا چکا ہے، آج وہ اپنے انجام کو پہنچا، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں وہ اب جلے گا، مرے گا، وہیں پر اس کا ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہر گستاخ رسول کی، گستاخ قرآن کی، گستاخ اسلام کا انجام یہی کرے، آمین ثم آمین۔